السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلے کے ویڈیو آپ نے اچھے سے دیکھے، سمجھے اور یاد کیے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اردو کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 13، دلیری۔ اور دلیری کس چیز کو کہتے ہیں وہ یہاں سے لے کے جب میں یہاں تک پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دلیری کس چیز کو کہتے ہیں۔ سبق نمبر 13، دلیری۔ جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے انسان کو، جس وقت کوئی دشواری، پریشانی یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت کا سامنا ہو، آفت مانے یہ بھی مشکل و پریشانی، مصیبت کا سامنا ہو، اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کے دفع کرنے پر آمادہ، تیار ہو جائے، دفع مطلب سامنا کرنے پر، اور آمادہ ہو، تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں۔ یہ سب مشکلوں سے لڑنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا اپنی عقل مندی سے، اس کو دلیری کہتے ہیں۔ دلیری سے ثابت قدمی، جمے رہنا اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی یا مضبوطی، استقلال پیدا ہوتا ہے۔ استقلال کے وسیلے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوڑتا ہے، اس کو پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سجاتی ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کا حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سجاتی ہے۔ دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنا درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ حوصلہ مینس ہمت۔ دلیری دشمنوں کے حملے، ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع، فائدہ، اپنے حق، اپنی عزت، حرمت، آبرو، حق اور اپنی عزت و حرمت، آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، برداشت کرنے کی، صبر، تحمل، برداشت کرنے کی حد، صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ فتح مند، جیتا ہوا انسان، غالب آ جانا، جیت جانا اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی، انجام کا فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ غصہ فرو ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے۔ بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا، ملنے جلنے والے احباب، دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں۔ دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے ہیں، جو وہ بدتمیزی و بےہودگی اور گالیاں گلوچ کرتا ہے، بےہودگی پر ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل میں کو نہیں ابھارتی، جب انسان کو غصہ بالکل بھی نہیں آتا،
نہیں ابھارتی، جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا، بزدل اور ڈرپونک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کے حق تلفی یا ہتک اس کی رسوائی کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے، مطلب وہ ذلت بھی اٹھا لیتا ہے۔ اگر اس کو غصہ نہیں آتا تو وہ اتنی ساری بزدلی اور ہوش وہ اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ جب اس کا دشمن اس کی بے عزتی کرے تو وہ اس کو بھی گوارا کر لیتا ہے۔ کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کے ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں، ہوش و حواس درست نہیں رہتے اس کے، اتنا ڈرنے لگتا ہے۔ ایسا آدمی کسی دشوار یعنی کوئی مشکل کام، دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے۔ نہ حلوہ بن، یہ جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے انہوں نے اس سبق پر سے ایک لائن بھی لکھی ہے کہ نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے، اتنا انسان کو اچھا نہیں بننا چاہیے کہ لوگ اسے کھا جائیں۔ نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھوکے، اتنا برا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ سے رکھنا رکھانا بند کر دیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔